تو پیغمبر کی حدیث کو کون چھپاتا ہے؟ تم کہتے ہو نا کہ ہم حدیث کرٹا لگاتے ہو، حدیثوں کو تم چھپاتے ہو، تم اس طرح لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہو. جتنا دین کو نقصان ان مذہبی لوگوں نے پہنچا اور کسی نے نہیں پہنچا. کہ دین کی حقیقی تعلیمات کو انہوں نے عوام سے چھپایا، عوام کو بتانے نہیں دیا، پھنسا کے رکھا ہے انہوں نے لوگوں کو نور بشر کے مسائل کے اندر. اور مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، قبر میں مردے زندہ ہے کہ نہیں، پھنسا کے رکھا ہے انہوں نے. اہل بیت کی تعلیم تک آنا ہی نہیں دیا کہ اہل بیت کی زندگی کیا، ان کی تعلیمات کیا، حدیث ثقلین کیا ہے، امام علی علیہ السلام کی زندگی کیا ہے. میں اہل سنت کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں تو ہم حدیث ثقلین اپنی ہر مسجد میں، اپنے ہر درس میں، اپنے ہر واعظ میں سنائیں. جس طرح کہ ہمارے ہاں مولانا مودودی اور دیگر علماء کو دیکھیں، مولانا مودودی کو ہمارے ہاں بہت محب اہل بیت سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ ایسا کی بات نہیں، وہ عام مسائل کے اندر بھی وہ بنو عباس کی سائڈ پر ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مولانا مودودی نے بھی یہ تعویل کی ہے کہ آپ حدیث ثقلین کا معنی یہ نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے. تو ان تعویلات سے ہمیں نکلنا چاہیے. اگر ہم تعویل کریں گے نا اور حدیث ثقلین کے بجائے ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہاں پر ایک حدیث ہے، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت. یہ حدیث یہاں موجود ہے اور حقیقت نہیں بتائیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. واللہ باللہ آپ کی یہ منافقت دیکھ کر، آپ کا یہ جغلا عمل دیکھ کر لوگ دین سے بیزار ہوں. آپ تو اس سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ کہیں شیعہ نہ ہو جائے حدیث ثقلین سن کر، لوگ آپ کی منافقت دیکھ کر دین سے چلے جائیں گے. اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ شیعہ نہ ہوں، لوگ سنیت کو نہ چھوڑیں، تو سچ بتائیے. اور سچ یہی ہے کہ حدیث ثقلین میں مان لیتا ہوں کہ حدیث ثقلین میں امامت مراد نہیں ہے. یہاں پر اہل البیت علیہ السلام کی امامت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیا، ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی جو آپ کا موقف ہے کہ جناب صرف محبت ہے، ہاں صرف محبت ہے، تعظیم ہے اور ان کا ذکر کرنا ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں. تو پھر بھی یہ بات حقیقت ہے کہ حدیث الثقلین کے درجے میں آپ کے پاس اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو اس سے ٹکراتی ہو. کوئی بھی ایک حدیث آپ کے پاس ایسی نہیں ہے. یہ جو حدیث میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قرآن اور میری سنت، یہ حدیث ضعیف ہے. موطا امام مالک میں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور مستدرک الحاکم میں اور دیگر کتابوں میں جہاں سند ہے اس کی سند میں گفتگو ہے. اگر ہم اس کو صحیح بھی مان لیتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ضعیف ہے، پھر بھی وہ اس متواتر حدیث ثقلین کے درجے میں نہیں پہنچتی. تو پھر میرا سوال ہے کہ جب وہ اس حدیث کے درجے میں کوئی حدیث ہے نہیں تو کب آپ نے اس کو بیان کیا؟ قسم کھا کے بتائیے گا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے. پیر صاحب، مولوی صاحب، وائز جی، مفتی جی، خطیب جی، آپ سے میرا سوال ہے. مجتہد جی آپ سے میرا سوال ہے. مفتی اعظم جی آپ سے میرا سوال ہے. کس درس میں، واعظ میں، لیکچر میں، یونیورسٹی، کالج، مسجد، مدرسہ آپ نے اس حدیث کو سنایا اور بتایا ہو کہ اس میں اہل البیت سے مراد ہے؟ اور یہ میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، اہل سنت والجماعت میں سے جتنے لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں وہ انشاءاللہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ انہوں نے ممبروں سے یہ حدیث تو سنی ہے کتاب اور سنت، لیکن اہل البیت کتاب اور میری اولاد اس کو انہوں نے نہیں سنا. تو کیوں نہیں سنا؟ اس وجہ سے کہ ہم نے کہا نہیں بھائی اس حدیث سے تو شیعوں کو فائدہ ہوگا، اس کو خاموش ہو جاؤ، اس کو دفنا دو، بالکل ختم کر دو، بات آئی جائے گی اور ختم ہو جائے گی. لیکن نہیں، جب انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، انٹرنیٹ کا زمانہ، تو لوگوں تک معلومات جانے لگی. اب آپ کسی زبان کو روک تو سکتے نہیں ہیں، جس طرح پہلے زمانے میں آپ کرتے تھے کہ جناب یہ بندہ اہل البیت کا ذکر کرتا ہے تو اس کو رافضی کہہ دو، اس کو مطعون کر دو، اس کو شہر چھوڑ کے جانا پڑے. امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا، امام حاکم صاحب مستدرک کے ساتھ گھر میں بند کر دیا، اس لیے ان کی انتقال ہوا، سب لوگوں نے محاصرہ کر. امام نسائی اتنے ٹھڈے ان کو مسجد میں مارے گئے، ان کے خصیتین کے اندر، ان کے پیشاب مسانے کی جگہ پر، کہ ان کو وہ بیچارے وہاں شہید ہو گئے. اب وہ زمانہ تو ہے نہیں، آپ یہ کر سکتے نہیں، حالانکہ آپ نے پچھلے زمانے میں اس طرح کیا ہے، مارتے تھے آپ، لیکن اب نہیں کر سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کتنے گھسا دے. پاکستان میں کسی ایک کو مارو گے نا مر جائے گا. باہر بندے ہیں، یورپ میں بیٹھے ہیں، دنیا میں، اللہ سبحانہ وتعالی آواز اٹھا لے گا. انٹرنیٹ اس سے کیسے جان چھڑاؤ گے تم؟ اس لیے اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا ہے، جوابات ان کے پاس نہیں ہے. یعنی یہ جو سوال میں نے کیا ہے کہ حدیث ثقلین کہیں پہ بیان نہیں ہوتی ہے، کون اس سے انکار کرے گا؟ یہ بالکل شاہد عیان بات ہے، بالکل آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے کہ ہمارے ہاں کہیں پر اس کا بیان نہیں. ہاں وہ سلفی، دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، کسی کی بھی مسجد ہو وہاں پہ یہ نہیں ہوتا.